بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف استغفار کیا کریں، ساتھ ساتھ جو عمل آپ کرتے ہیں اپنی لائف میں جس سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے، فیض مل رہا ہے، وہ عمل آپ کو کسی نے بتایا ہو، آپ کے دل میں آیا ہو یا کسی نے خواب میں آپ کی رہنمائی کی ہو، اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں ختم مت کیجیے، لازمی کیا کریں۔ جیسے کہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں 2 عمل ایسے ہیں جو انہیں کسی سے ملے اور اس کا انہوں نے بہت فیض پایا، اور کسی بھی پریشانی میں جب بھی انہوں نے یہ عمل کیے انہیں فائدہ ملا۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بزرگ سے عمل ملے تھے کہ ہمیں کوئی پریشانی ہو تو ہم یہ پڑھیں اور ہمارے کام ہوں۔ تو ہمارے گھر میں یہ تھا کہ ہم بورنگ کروا رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ جب ہم بورنگ کروا رہے تھے اور ہم نے ایک جگہ پر جب اسٹارٹ کیا بورنگ کروانا، کیونکہ پانی کا مسئلہ تھا علاقے میں اور جگہ جگہ لوگ بورنگ تو کروا رہے تھے، ہم نے بھی کروائی اور اس پر اچھا خاصا خرچہ بھی آیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پہلی جگہ پر بورنگ کروانا شروع کی تو وہاں سے پانی نہیں نکلا، اب ہمیں بڑا مسئلہ ہوا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوسری جگہ پر بورنگ اسٹارٹ کی اور کافی حد تک ہم نے جو ہے وہ زمین میں کھدائی کر لی اور وہاں سے بھی پانی نہیں نکلا، جبکہ ہمارے پڑوس میں کہتے ہیں کہ 2 لوگوں نے اور بورنگ کروائی تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے پہلی دفعہ میں ان کے ہاں بورنگ میں اچھا خاصا پانی آ گیا تھا اور بہت کم کھدائی پر ہی پانی آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو ہمیں بڑا مسئلہ ہوا، ہم نے اتنی زیادہ کھدائی بھی کروا لی پھر بھی پانی نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بورنگ رکوا دی اور پھر ہم نے ایک اللہ والے سے رجوع کیا، تو انہوں نے ہمیں، ان بزرگ نے ہمیں یہ عمل دیا کہ آپ یہ عمل کریں اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ پھر سے بورنگ کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس بار پانی ضرور آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا، سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، اور سورہ یاسین اس طرح سے پڑھنا ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھ لیں آپ 3 دفعہ یا 7 دفعہ، اور سورہ یاسین درمیان میں پڑھیں گے آپ 1 دفعہ، پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اور پھر سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ سورہ یاسین میں 7 مبین ہیں، جب آپ پہلے مبین پر پہنچیں تو وہ آیت مکمل کر کر دوبارہ سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں بالکل اسٹارٹ سے، پھر جب آپ دوسرے مبین پر پہنچیں تو وہ آیت مکمل کر کر پھر دوبارہ سے سورہ یاسین پڑھیں گے بالکل اسٹارٹ سے۔ اس طرح 7 مبین پر آپ نے پڑھنا ہے سورہ یاسین مکمل، اور جب 7ویں مبین پر پہنچیں گے پھر وہ آیت مکمل کر کے پھر دوبارہ سے سورہ یاسین پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں اس طرح سے آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے صرف ایک بار۔ کہتے ہیں ہم نے اس طرح سے پڑھا، اول آخر درود شریف پڑھا اور تھوڑا سا پانی گلاس میں لے کر اس میں دم کیا، اور جو پائپ تھا جو ڈرلنگ کے لیے لگا ہوا تھا اس پائپ کے اندر ہم نے یہ پانی ڈال دیا۔ جب اس کے بعد ہم نے کوشش کی، دوبارہ سے بورنگ کی، تو الحمدللہ وہاں سے پانی نکل آیا۔ اور اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جب جس مقصد کے لیے سورہ یاسین اس طریقے سے پڑھی، ہمارا مسئلہ حل ہوا، کام بنا، پریشانی ختم ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ عمل اتنا پرتاثیر ہے کہ جس وقت کوئی پریشانی آ جائے آپ یہ عمل کریں، آپ کو اسی وقت اس کے نتائج ملیں گے، اسی وقت آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس عمل کو بہت آزمایا اپنے گھر کی پریشانیوں میں، لڑائی جھگڑوں میں اور مسائل میں، قرض میں، شادی بیاہ کے معاملات میں۔ ہم نے جب بھی سورہ یاسین اس انداز سے پڑھی، اس ترتیب سے پڑھی، اسی وقت ہمارا مسئلہ حل ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور کہتے ہیں کہ دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہو تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ایسی آفت آ گئی جو ابھی کے ابھی آئے اور ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیا کریں، تو ہم اسی وقت دانہ لیتے ہیں، چاہے ہم چاول لے لیں یا ہم روٹی لے لیں، روٹی کا چورا لے لیں، وہ ہم پرندوں کو ڈالتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اس کی برکت سے ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو ہم سب گھر والے مل کر انا للہ و انا الیہ راجعون اس کی تکرار کرتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے کچھ پرندے جو ہم نے گھر میں پالے ہوئے تھے وہ چوری ہو گئے۔ اب ہمیں بہت تکلیف ہوئی تو ہم سب نے گھر میں یہی پڑھنا شروع کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ کہتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ 2 دن ہی گزرے تھے کہ میرے پرندے مجھے واپس مل گئے، جہاں سے چوری ہوئے تھے وہاں سے واپس مل گئے۔ اور اس کی برکت سے جب بھی ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ آیا ہم نے یہی پڑھا اور ہمیں فائدہ ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 2 عمل نہ ہمیں بزرگ سے ملیں اور ہمیں بہت آزموتا ہے اور اس سے بہت کام بنتے ہیں۔ سورہ یاسین والا عمل تو ہمارے گھر میں بھی کیا جاتا ہے، اور میری ایک آنٹی ہیں، خالہ ہیں، ان کے گھر میں بھی کیا جاتا ہے، اور اس کا واقعی بہت فیض اور برکت ملتی ہے، اور اس کی برکت سے کام بھی بنتے ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ سب قرآن پاک کی تاثیر ہے، قرآن پاک کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے۔
سب کی پریشانیاں حل فرمائے اور سب کے کام بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔